نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو ان کو جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ اے میرے پیارے پیغمبر، جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو آپ کہیں کہ اللہ تمہارے بالکل قریب ہے، اور اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا کوئی پکارنے والا بندہ مجھے پکارتا ہے، جب میرا کوئی بندہ کسی دکھ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کسی تکلیف کے اندر مبتلا میرا بندہ، بیماری کے اندر مبتلا ہونے والا میرا بندہ، پریشانی کے عالم میں، بیماری کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں، غم کے عالم میں جب میرا بندہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے التجا کرتا ہے، میرے سامنے گڑ گڑاتا ہے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے، اللہ کہتا ہے جب کوئی میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ کہتا ہے میں اپنے اس پکارنے والے بندے کی دعا کو صرف سنتا ہی نہیں بلکہ فرمایا اجیب، میں قبول کرتا ہوں، میں اس کا غم دور کرتا ہوں، میں اس کی پریشانی دور کرتا ہوں، میں اس کی دعا سن کر اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو آج ہم اپنے حالات پر، اپنے واقعات پر نظر دوڑائیں تو پیارے بھائیو، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم اسی طرح بیماریوں میں گھرے ہوئے، آج پریشانیوں میں مبتلا، آج غم کے اندر مبتلا، بے شمار پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ گھروں کے اندر بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، فاقے ہیں، اور دیگر مصائب اور غمیاں ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ آج ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اور بھائیو ہم ہر قسم کی نیکی کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی بھی مانگتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گھروں میں بیماریاں اسی طرح، تکلیفیں اسی طرح، پریشانیاں اسی طرح، ہمارے گھروں کے اندر فاقے اسی طرح، کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے، پیسے کے اندر برکت نہیں ہے، دعاؤں کے اندر اثر نہیں ہے۔ تو بھائیو، آج میں اور آپ غور کریں کہ یہ وجہ کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو اپنے بندے کی دعا کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ کا قرآن غلط کہتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات جو ہیں وہ غلط کہتی ہیں؟
کیا اللہ قرآن میں ٹھیک نہیں فرماتا؟ نہیں بھائیو، اس کا ایک ہی مقصد اور اس کی ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے کہ اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کا قرآن سچ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات برحق ہیں، اللہ سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، اللہ پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے۔ لیکن آج ہماری دعائیں نہ قبول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری پریشانیاں نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو جس انداز سے ہم نے پکارنا تھا، آج ہم اس انداز سے اللہ کو پکار ہی نہیں رہے۔ آج ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کو پکارا ہی نہیں، صحیح معنوں کے اندر ہم نے دعا کی ہی نہیں۔ ہم اپنا مطلب پورا کروانے کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سامنے آتے ہیں۔ او بھائیو، آج ہماری دعاؤں کے اندر اثر کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری نمازوں کے اندر اثر کیوں نہیں ہے؟ وہ ہمارے اندر خلوص ہی نہیں رہا، وہ ہمارے دعاؤں کے اندر اخلاص ہی نہیں رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا وہ ہمارے دلوں میں آج ہے ہی نہیں۔ آج تو ہم صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا مطلب پورا کروانے کے لیے، پیارے بھائیوں، آج ہم صرف اپنے اللہ سے اپنا مطلب پورا کروانے کے لیے آج ہم دعائیں کرتے ہیں، آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ کیسی میری نماز ہے، یہ کیسا میرا روزہ ہے، یہ کیسی میری قربانی ہے، یہ کیسی میری دعا ہے، یہ کیسے میرے صدقات و خیرات ہیں جو وقتی طور پر ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے خالص نہیں ہے، اپنا مطلب پورا کروانے کے لیے ہیں۔ میں مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت جاتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہوں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مدد کے لائق نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اے اللہ میں تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا، اے اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ ہم 5 وقت مسجد میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، لیکن بھائیو یہ ہمارا وعدہ صرف مسجد کی حد تک رہتا ہے۔ ہم جو ہی مسجد کا گیٹ کراس کرتے ہیں، ہم اللہ کے اس کیے ہوئے وعدے کو، اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم غیر اللہ کی مدد مانگتے ہیں، ہم درباروں اور چوکٹوں پر جھکتے ہیں، ہم غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ مسجد میں اللہ سے وعدہ، مسجد میں اللہ سے عہد، اے اللہ تو ہی پروردگار ہے، اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کسی سے ہم مدد نہیں مانگتے۔ اور بھائیوں، مسجد سے باہر جا کر پھر غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز، سر جھکانا، یہ کیسا عہد ہے، یہ کیسا وعدہ ہے جو ہم مسجد میں کر کے تو اس کے بعد مسجد سے باہر جا کر بھول جاتے ہیں۔ آج ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، تو پیارے بھائیوں آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انسان کی اس روش کو، انسان کے اس لالچی پن کو، انسان کے اس مطلبی رویے کو اللہ تعالی نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے تو کیا ہے؟ تو میرے پاس اپنا مطلب پورا کروانے کے لیے آتا ہے؟ کیا میں تیرا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تیرا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں نے تجھے رزق نہیں دیا؟ کیا تجھے آل اولاد سے نہیں نوازا؟ کیا میں نے تجھے دنیا کی ہر قسم کی نعمتوں سے نہیں نوازا؟ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ او میرے بندے، میری نعمتوں کی طرف ذرا نظر تو دوڑا، دیکھ تو صحیح، بے شمار دنیا کائنات کے اندر میری نعمتیں ہیں۔ اگر تو شمار کرنا چاہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کر نہیں سکتا۔ پیارے بھائیوں، اس کے باوجود ہم 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، آج ہم خالص نیت سے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، آج ہم دعا بھی کرتے ہیں، آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تو اپنا مطلب پورا کروانے کے لیے آج ہمیں اللہ یاد آتا ہے تو اپنی تکلیف کے وقت، غم کے وقت، جب کہیں اور سے دال نہیں گلتی، اس وقت ہم اللہ کے دربار میں آتے ہیں۔ اور اسی چیز کا ذکر، اسی انسان کی روش کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا۔ اللہ کہتا ہے جب انسان کو بیماری اور تکلیف پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کہتا ہے دعانا، اس وقت یہ مجھے پکارتا ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے، انسان اتنا
وہمی ہے، اتنا لالچی ہے، اتنا طمع و لالچ اور اتنا حریص ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، اللہ کہتا ہے جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، جب بیماری پہنچتی ہے، اس وقت مجھے پکارتا ہے۔ اس وقت کس انداز سے پکارتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لِجَنبِهِ او قاعدا او قائما، او جنبه لِجَنبِهِ قاعدا او قائما۔ اللہ کہتا ہے جب تکلیف پہنچی، بیماری پہنچتی ہے، اس وقت تو کبھی لیٹ کر مجھے پکار رہا ہوتا ہے، کبھی بیٹھ کر پکار رہا ہوتا ہے، کبھی کھڑے ہو کر مجھے پکارتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے لِجَنبِهِ او قاعدا او قائما، جب اس انداز سے میرا بندہ مجھ سے پکارتا ہے، مجھے جو ہے اپنے طمع کے لیے، لالچ کے لیے مجھے پکارتا ہے، مجھ سے مدد طلب کرتا ہے، میرے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ کی رحمت دیکھو بھائیو، اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ ہے تو گناہگار ہی صحیح، یہ ہے تو میرا نافرمان بندہ، یہ ہے تو مطلب پورا کروانے والا۔ اللہ اس کے باوجود کیا کرتا ہے پیارے بھائیو؟ اللہ کہتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، اللہ کہتا ہے جب میں اس کی بیماری اور تکلیف کو دور کر دیتا ہوں، اس کے غم کو دور کر دیتا ہوں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، اللہ کہتا ہے پھر وہی انسان بجائے شکر کرنے کے، بجائے نفل پڑھنے کے، بجائے میرا شکر گزار بندہ بننے کے، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا، کبھی اس نے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا ہی نہیں تھا۔ اور یہ پیارے بھائیو، یہ آج ہماری روش ہے، یہ آج ہمارا طریقہ ہے۔ آج ہم غم کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، بیماری کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، غم دور ہوا، بیماری دور ہوئی تو اللہ سے دور ہو گئے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسی ہماری دعائیں ہیں، یہ کیسا ہمارا نماز کا انداز ہے، یہ کیسا ہمارا دعاؤں کا انداز ہے کہ جب مطلب پڑا اللہ کو پکار لیا، جب اپنا مطلب دور ہو گیا، اپنا کام نکل گیا، اللہ سے بھی دور، نماز سے دور، روزے سے دور، صدقہ و خیرات سے دور، اور سارے کے سارے جو میری ترغیب ہے، میری توجہ ہے، میرا جو ہے تمام کا تمام انحصار ہے، وہ اللہ کی قسم پھر دنیا کے اندر ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی رنگینیاں ہیں، پھر دنیا کا کاروبار ہے، مال ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے۔ اوے اللہ کے بندے، کیا کرے گا تو اس بیلنس کو، کیا کرے گا تو اس مال و دولت کو جو تجھے اللہ سے دور کر دے؟ ایسے پیسے کا تو کیا کرے گا جو تجھے تیرے خالق سے دور کر دے، تیرے مالک سے دور کر دے، تجھے اللہ سے دور کر دے؟ وہ خالق اور وہ مالک اور وہ رازق جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے رزق دیا، جس نے تجھے مال و دولت کے انباروں سے نوازا، جس اللہ تعالی نے ہر قسم کی دولت سے نوازا، نعمت سے نوازا، تو اس کے چوکھٹ پر آنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو کیسا انسان ہے؟ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج وقت ہے، آج ہم اپنی فکر کریں، سوچ کریں کہ کیا جس خالق و مالک کائنات نے میرے اتنے پیارے اس جسم کو بنایا ہے، جس نے مجھے اتنا اچھا حلیہ دیا ہے، جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، سننے کے لیے جس نے کان عطا کیے ہیں، اس اللہ کا ہم پر حق نہیں ہے؟ ہم 5 وقت اس کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم صحیح معنوں کے اندر اللہ کو پکار نہیں سکتے۔ یہ کیسی بے ایمانی ہے، یہ کیسی انسانیت ہے، یہ کیسا جو ہے لالچ اور طمع پن ہے۔ اللہ سے ہم دور ہو گئے۔ آج جب ہم اللہ سے دور ہوتے گئے، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہوتے گئے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کے اندر
اثر ختم کر دیا، ہماری نمازوں سے اثر ختم کر دیا، ہمارے صدقہ و خیرات سے اللہ نے اثر کو اٹھا لیا۔ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، آج ہم نمازیں بھی گائے بگائے جیسے آج ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات، لیکن بھائیو اصل وجہ کیا ہے؟ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ ہماری نمازوں کے اندر اثر کیوں نہیں ہے؟ صدقہ و خیرات کی وجہ سے اللہ نے کہا بلائیں جو ہے وہ ٹل جاتی ہیں، آج ہماری بلائیں کیوں نہیں ٹلتی؟ آج ہماری مشکلات کیوں نہیں دور ہوتی؟ او بھائیو ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے کہ آج ہم نے اپنے اللہ کو صحیح معنوں میں پکارا ہی نہیں ہے۔ آج ہم نے خالص نیت کے ساتھ اس پروردگار کو جو ہے اپنے پروردگار کو صحیح معنوں میں پروردگار ہی نہیں سمجھا۔ آج ہم نے خالص نیت کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارا ہی نہیں ہے۔ او بھائیو جنہوں نے اللہ کو خالص نیت سے پکارا وہ اللہ کے نبی ہے، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، وہ ائمہ ہیں، وہ تابعین ہیں، وہ تبع تابعین ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے صحیح معنوں کے اندر اللہ کو پکارا تھا، ان کی دعاؤں میں بھی اثر تھا، ان کے صدقہ و خیرات کے وجہ سے اللہ بلائیں ٹال دیا کرتا تھا۔ آج بھائیو ہمارے گھروں کے اندر یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ تنگ دستی، حال و بحال، کوئی کروڑوں پتی ہے تو وہ پریشان کیوں ہے؟ آج صدقہ کرتا ہے، مساجد بنواتا ہے، نلکے لگواتا ہے، مسافروں کے لیے جو ہے سڑکیں بنواتا ہے، پل بنواتا ہے، کنویں کھدواتا ہے، اس کے باوجود بھائیو برکت کوئی نہیں ہے، ان کے اندر اثر کوئی نہیں ہے۔ گھر اللہ کے گھر میں جاتا ہے، مسجد میں تو دعا کرتا ہے، اس کے باوجود دعاؤں کے اندر اثر نہیں ہے۔ آج میں اور آپ خالص نیت کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر خالص نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیں، خالص نیت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعائیں ہم شروع کر دیں، صحیح معنوں کے اندر خوشی ہو، غمی ہو، تنگ دستی ہو، خوشحالی ہو، اچھے حالات ہوں، برے حالات ہوں، ہر حال کے اندر آج اگر ہم خالص نیت کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کے خالص نیت لے کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعاؤں کے اندر بھی اثر ہوگا، ہمارے صدقات کے اندر بھی اثر ہوگا، ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی اور ہمارے گھروں سے بیماریاں بھی چلی جائیں گی، فاقے بھی چلے جائیں گے، تنگ دستیاں بھی چلی جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے اللہ کو ایک مان کر، وحدہ لا شریک مان کر، اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ مان کر صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے اور صرف اسی سے مدد مانگنی ہے اور خالص نیت سے مانگنی ہے۔ بیماری آئے، تکلیف آئے، تنگ دستی آئے، اسے اللہ کو پکار کر جب خالص نیت کے ساتھ میں اور آپ اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعاؤں کے اندر اثر ہوگا، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ تنگ دستیاں اور یہ سارے خراب حالات اللہ تعالیٰ درست کر دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ کا تو وعدہ ہے میں اپنے بندے کی دعا کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ تو بھائیو اللہ کا وعدہ حق سچ ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ کمی ہے تو میرے اندر ہے، کمی ہے آپ کے اندر ہے، ہم نے ان ساری کمیوں کو پیارے بہنوں اور بھائیوں دور کر کے خالص نیت کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کے اندر برکتیں عطا کرے گا اور ہماری ساری پریشانیاں دور کر دے گا، ہمارے گھروں کے حالات کو اللہ تعالی خوشحال بنا دے گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ احباب کو تمام کو سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔